اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ جسے رب العالمین نے ایام معدودات کہا کہ لوگوں یہ گنتی کے چند دن ہیں، بڑی تیزی سے یہ دن گزرتے جا رہے ہیں. وہ مہینہ کہ جس مہینے کے لیے خالق کائنات نے بڑے اہتمامات فرمائے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، سرکش اور باغی شیاطین کو جکڑ دیا. اس مہینے کی ہر رات کو رب العالمین نے جہنم کی آگ سے آزادی کی رات بنا دیا. اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے فرشتوں کی یہ صدائیں شروع ہو گئیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے نیکیوں کے متلاشی انسان، اپنی محنت کو بڑھا دے، اپنی کوشش میں اضافہ کر لے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. اے گناہ کرنے والے انسان، اب تو گناہوں کو چھوڑ دے. محترم بھائیوں، اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی ہوتا یہ ہے کہ مسلمانوں میں آغاز میں کچھ جوش و خروش نظر آتا ہے، مسجدوں کی رونق میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو ہی پہلا عشرہ اختتام کو پہنچ رہا ہوتا ہے، دوسرے عشرے میں پھر بہت ساری سستی دوبارہ شروع ہو جایا کرتی ہے. آخری عشرے میں پھر چونکہ اعتکاف کا ایک سیزن ہوتا ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش، اس کی جستجو میں کچھ پھر شوق و ذوق میں اضافہ ہو جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہو یا آخری عشرہ ہو یا درمیان والا عشرہ ہو، یہ پورا کا پورا مہینہ رب العالمین کی رحمت کا مہینہ ہے، خالق ارض و سما سے جنت لینے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی لینے کا مہینہ ہے، اور پورا کا پورا مہینہ انسان کا اپنے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. پیارے بھائیوں،
رمضان مبارک کے اندر ایک بندہ مومن کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ تو گزر جائے گا، لیکن میری زندگی کے معمولات، اگر ان کاموں میں میں کچھ دیگر کاموں میں کمی کر سکتا ہوں تو مجھے کمی کرنی چاہیے تاکہ میری عبادت کے اندر اضافہ ہو سکے۔ اپنے عام جو معمولات ہیں ان میں سے کچھ ایسے کام جن کو رمضان کے بعد تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، آپ ان کاموں کو رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ ان کاموں کو آپ رمضان میں نہ کریں، چھوڑ دیں رمضان کے بعد کے لیے، تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت زیادہ بچ سکے۔ پیارے بھائیوں، اور پھر اس رمضان کے مہینے کے جو باقی ایام ہیں ان میں اپنے اوقات کو منظم کریں۔ برکت الوقت کی تنظیمی، کہ اوقات کو منظم کرنے میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ ایک روٹین بنائیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر سب سے بڑا مقصد، یہ رب العالمین نے جو روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، کہ تمہاری یہ ٹریننگ ہے، یہ ایک تربیت ہے، یہ پورا مہینہ ایک تمہیں تربیت دی جائے گی، یہ ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ اور اگر کوئی انسان عام معمولات سے ہٹ کر کسی ٹریننگ میں ہو، کسی تربیت میں ہو، تو یقیناً اس کام کو وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ یہ کام، یہ ٹریننگ، یہ میرے آئندہ آنے والے اوقات میں اثر انداز ہوگی۔ رب العالمین کی طرف سے جو یہ تربیت ہے لعلکم تتقون، ہمیں اس پہ توجہ دینی ہے کہ میری نیکی کا مزاج کیسے بن سکتا ہے، گناہوں سے بچنے کی میری طبیعت کیسے بن سکتی ہے، میں اپنے آپ کو ہمیشہ سے گناہوں سے دور رکھنے والا بن جاؤں، نیکیوں کی تڑپ اور شوق میرے اندر پیدا ہو جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، لوگوں جلدی کرو، رب العالمین سے بخشش لینے میں جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ، رب العالمین کی جنت کو پانے میں جلدی کرو۔ اعدت للمتقین، جو جنت خالق کائنات نے تقوی والوں کے لیے تیار کی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے۔ رب العالمین ہمیں ان متقی لوگوں کی اللہ صف میں شامل فرما دے، اور یہ میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ رب العالمین اس بات پہ قادر ہے، رب العالمین توفیق نصیب فرما دے۔ لیکن رب العالمین کا ایک قانون ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن میں تڑپ ہوتی ہے، جو کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی ارادے پختہ ہوتے ہیں، جو اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، جو ان راستوں کے متلاشی ہوتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کو ان کی طلب کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق، ان کے ارادوں کے مطابق، ان کی کوشش کے مطابق ان کو وہ چیزیں عطا کر دیتے ہیں جس کے لیے وہ کوشش کیا کرتے ہیں۔ رب العالمین ہماری کوشش کو اللہ مخلص بنا دے، اخلاص والی بنا دے، رب العالمین اس میں برکتیں ڈال دے۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے اندر سب سے اہم کام وہ تو روزہ ہے، اور گزشتہ جمعے میں آپ روزے کے فضائل کے بارے میں سن چکے کہ رمضان میں یہ کام کرنا، روزہ کتنا بڑا عمل ہے، اور رب العالمین نے روزے داروں کے لیے کیا کچھ انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ خالق ارض و سما ہم سب کو ان انعامات کا اللہ حقدار بنا دے، رب العالمین ہمارے نصیب میں وہ فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، روزہ اسے ضرور رکھیں، لیکن روزے کے ساتھ ساتھ روزے کے تقاضوں کو پورا کریں، اس لیے کہ روزے کے اندر کھانے پینے کو بھی چھوڑنا ہے اور اپنی شہوت کو بھی چھوڑنا ہے۔ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ، کھانے پینے سے بھی بچنا ہے، اسے بھی چھوڑنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی شہوات کو بھی ترک کرنا ہے۔ دنیا کے اندر دو سب سے بڑے فتنے جو انسان کو گمراہ کرنے والے، ان میں ایک شبہات کا فتنہ ہوتا ہے، جو انسان مختلف شبہوں کے اندر چلا جائے، اللہ کی ذات کے بارے میں شبہ، آخرت کے بارے میں شبہ، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں شبہ، عذاب قبر کے بارے میں شبہ، اچھی اور بری تقدیر کے بارے میں شبہ، یہ شبہات کا فتنہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا فتنہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے شہوات کا فتنہ،
کہ جس انسان کے اندر یہ فتنے سے انسان بچنے کی فکر نہیں کرتا ہے، وہ شہوت، وہ جنسی شہوت ہو، وہ مال کی شہوت ہو، وہ عہدے کی شہوت ہو، ہرس اور لالچ ہو، یہ جو شہوات ہوتی ہے، خواہشات کو پانے کے لیے اور ان کی تکمیل کے لیے پھر انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ میری خواہش پوری ہونی چاہیے، میری آرزو پوری ہونی چاہیے۔ یہ فتنے بہت بڑے فتنے ہیں، لیکن روزہ ان سے انسان کو روکتا ہے۔ تربیت اور ٹریننگ ہے، شہوت پہ کیسے قابو پانا ہے، اپنی شہوت کو ترک کیسے کرنا ہے۔ یدع طعامہ و شرابہ، اور یاد رکھیں یہ ایک تربیت اور ٹریننگ ہے کہ بندہ مومن رب العالمین کا حکم سمجھ کر تو نے اس مہینے میں 30 دنوں تک جائز چیزوں کو، حلال چیزوں کو، طیب چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو رب کا حکم سمجھ کر تو نے ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، ان کے قریب نہ جاتا ہے۔ یاد رکھ اسی رب کا آرڈر ہے، جس چیز کو میرے اللہ نے حرام کیا ہے زندگی میں ان کو بھی چھوڑ، اور رب کا حکم سمجھ کے چھوڑ۔ وہ تمام خبیث چیزیں اور خبیث اور گھٹیا قسم کی چیزیں رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی بیان کیے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ محبوب پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث چیزیں انہیں وہ حرام کرتا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ رمضان کے اندر جو یہ تربیت ہو، اللہ ہماری زندگی کے اندر اس کے اثرات کو قائم اور دائم رکھے اور ہماری فطرت میں یہ شامل فرما دے۔ گناہوں سے رکنا ہے اس لیے کہ میرے رب کا حکم اور آرڈر ہے۔ پیارے بھائیو، رمضان کے اندر دوسرے عشرے کے اندر خاص طور پر مسجدوں کے اندر رات کے قیام میں کمی نظر آتی ہے۔ آغاز کے اندر جو ایک شوق ذوق تھا وہ درمیان میں نظر نہیں آتا ہے، جبکہ محبوب کبریا کا یہ فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا ہے احتسابا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کیا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، رب العالمین اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا کیا شوق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کروایا۔ پہلے دن بعض صحابہ کو نہیں پتا، دوسرے دن جو پتا چلا شوق بڑھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دیر قیام کروایا، اور تیسری رات اتنا لمبا قیام کروایا، صحابہ کہتے ہیں حتیٰ تخوفنا الفلاح، حتیٰ کہ ہمیں سحری کا ڈر ہوا کہ سحری کا وقت ہی ختم نہ ہو جائے، اتنا لمبا قیام۔ لیکن صحابہ کا شوق دیکھیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جذبہ دیکھیں اور ان کے اندر تڑپ دیکھیں۔ اگلی رات صحابہ اس سے بھی زیادہ، مسجد بھری ہوئی ہے، انتظار میں ساری رات گزار دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں اور ہمیں قیام کروائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے میرے صحابہ، مجھ سے تمہارا یہ شوق میں اس سے غافل نہیں تھا، لیکن میں نے اس لیے دوبارہ نہیں نکلا کہ کہیں یہ نماز بھی تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے اور بعد والے تمہارے اس کی طاقت نہ رکھیں۔ اس ڈر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے۔ لیکن صحابہ کرام کا شوق دیکھیں، اور یہ رات کا قیام، میرے پیارے بھائیوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی۔ رات کا قیام اللہ نے موقع دیا ہے، باقی 11 مہینوں میں تو اس انداز میں اہتمام نہیں ہوتا۔ مسجدوں کے اندر اہتمام موجود ہے، آپ کھڑے ہوں اللہ کی توفیق سے اور شوق ذوق کے ساتھ۔ ان نوجوانوں کو خاص طور پر میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا جن کو اللہ نے صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، ہمت اور قوت بھی ہے۔ یاد رکھیں وہ وقت دور نہیں جب کھڑے ہونے کی آرزو ہوگی لیکن کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوگی۔ کھڑا ہونا چاہیں گے، ٹانگیں ساتھ نہیں دیں گی، سجدے میں پیشانی رکھنا چاہیں گے، لیکن کمر جھکنے کی ہمت چھوڑ چکی ہوگی۔ اور رات میں نے ایک منظر دیکھا، رب کعبہ کی قسم ایمان تازہ ہو گیا، ایک شخص بوڑھا ضعیف سفید داڑھی اور ایک ٹانگ سے معروم، ایک ٹانگ کسی حادثے میں کٹی ہوئی،
तरावी में क़याम में खड़ा है, किस कैफियत में, अपनी दोनों बिसाखियों को अपनी बगल में लिया हुआ है और क़याम में खड़ा है, अल्लाह को मनाने के लिए खड़ा है। क्या ये कैफियत देखकर मेरे खालिक और मालिक को इस बंदे पे रहम नहीं आएगा? क्या अल्लाह इसके मुआफ नहीं करेंगे जबकि ये इतनी तड़प और शौक रखने वाला? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने मुझे और आपको तो टांगे दी, सेहतमंद जिस्म दिया, फुर्सत भी है, वक़्त भी है, सब कुछ है, लेकिन तौफीक नहीं है। इसलिए कि इस नमाज के लिए बुलाने वाला वो मेरा अल्लाह खुद है। वो खालिक ही इस इबादत को देखता भी है और इस इबादत की आदत ये नेक लोगों की हुआ करती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम। लोगों, ये रात का क़याम तुमसे पहले सारे लोगों की ये आदत हुआ करती थी। व हुवा क़ुर्बतुन इला रब्बिकुम। लोगों, ये तुम्हारे रब का कुर्ब पाने का सबसे बेहतरीन जरिया है। व मुकफ्फिरुन लिस्सय्यात, गुज़श्ता जिंदगी के गुनाहों को मुआफ करवाने का जरिया है। वमनहातुन लिल आसाम, और आइंदा जिंदगी में गुनाहों से बचने का ये नमाज दरस देती है, रात की नमाज। और एक रिवायत में तो ये लफ्ज़ भी है, मतरदतुल लिद्दाइ अनिल जसद, ये रात की नमाज इंसान की जिस्मानी बीमारियों से ये इलाज भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक बख्शे। प्यारे भाइयों, रात की नमाज और क़याम ज़रूर करें, लेकिन एक बात याद रखें, हमारे बहुत सारे भाई फिक्र ये होती है कि अदद पूरा करना है, गिनती पूरी करनी है। मेरे प्यारे भाइयों, बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, अल्लाह की कसम, मेरा खालिक तुम्हारे इन आदाब को नहीं देखता। वो रब ये देखता है कि अमल छोटा भी है, अमल थोड़ा भी है, लेकिन मेरे नबी के तरीके के मुताबिक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई है। किसी भी अमल की कबूलियत के लिए दो बुनियादी शर्तें, वो अमल इखलास पे मबनी हो, दिखलावे पे नहीं, रियाकारी के लिए नहीं। फुलां साहिब क्या कहेंगे, फुलां साहिब क्या कहेंगे कि मैं क़याम में खड़ा नहीं हुआ, किसी को राजी करने के लिए नहीं, मेरे अल्लाह को राजी करने के लिए, इखलास वहतिसाबन। और दूसरा अमल कोई भी कबूल उस वक़्त होता है जब मेरे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रात की नमाज, क़यामुल लैल, तहज्जुद, जिसे हमने तरावी का नाम दिया हुआ है, मेरे प्यारे भाई, ये एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं। हदीस के अंदर इसे क़यामुल लैल कहा गया है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से सवाल हुआ, सही बुखारी की रिवायत, उम्मुल मुमिनीन, अल्लाह के रसूल की रात की नमाज तो बताइए। तो सिद्दीक़ा कायनात तय्यबा ताहिरा उम्मुल मुमिनीन क्या फरमाती हैं, मा कान यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरी अला 11 रका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान होता या गैर रमज़ान होता, महबूबे किबरिया की रात की नमाज की तादाद 11 रकतें होती थी। लेकिन कैसी होती थी? सिद्दीक़ा कायनात फरमाती हैं, ला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, वो कितनी खूबसूरत होती थी, उसमें क़याम कितना खूबसूरत, उसमें रुकू कितना खूबसूरत, उसमें सजदा कितना खूबसूरत, और उसमें तशहुद कितना खूबसूरत। ला तसअल अन हुस्निहिन्ना, उसके हुस्न और खूबसूरती के बारे में तुम मत पूछो। और वो कितनी लंबी होती थी, इतनी लंबी, पढ़ते तो 11 रखते थे, लेकिन वो तवील इतनी होती थी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पे सोजिश आ जाती, पाँव मुबारक अट्टा के फट जाते। मेरे प्यारे भाई, रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, अल्लाह उसी में बरकत डालेंगे। वो थोड़ा भी ज़्यादा होगा, लेकिन जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के तरीके के मुताबिक ना हुआ, रब्बे काबा की कसम तू पहाड़ों के बराबर लेके आ जा, अगर मेरे आका की उसके ऊपर मोहर ना हुई, उस पर अल्लाह के नबी का तरीका ना हुआ। मेरे प्यारे भाई, ये इसी तरह ही समझ ले कि एक आदमी के पास 1000 रुपए का नोट है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान की मोहर है, पाकिस्तान, और उसके ऊपर कैद आज़म की तस्वीर और हुकूमत पाकिस्तान का वो मोहर शुदा है। उस 1000 के मुकाबले में आप हजार की आप जो है ना कई बंडल ले आए, लेकिन वो उसके ऊपर मोहर ना हो हुकूमत पाकिस्तान की,
کوئی دکان والا آپ کو ایک ٹافی بھی نہیں دینے کے لیے تیار ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، یہ تو اللہ کے نبی کا عمل ہے، محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے، جتنا مرضی کر لے، لیکن اگر آقا علیہ السلام کا طریقہ اس میں موجود نہیں تو پھر کل قیامت والے دن سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے۔ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنائیے، آپ کے طریقے کو اپنائیے، اسی میں انشاءاللہ اللہ رب العزت برکت ڈالیں گے اور یہی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ ہمارے بعض بھائی اس خاص طور پر صلاۃ التراویح کے حوالے سے یہ دلیل دیتے رہے اور آج تک دلیل چلتی تھی کہ جی حرم میں تو 20 ہوتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ابھی تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہاں اس وجہ سے وہ 20 نہیں پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، وہ تو ایک انتظامی سبب سے کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں ہوتے ہیں تاکہ کسی کو دقت نہ ہو۔ کوئی 10 پڑھنے والا ہے، ایک امام کے ساتھ پڑھ کے چلا جائے تاکہ دوسرا پڑھنے والے جو پہلے وقت میں نہیں آ سکے وہ دوسرے وقت میں آ جائیں، وہ دوسرے امام کے ساتھ پڑھ جائیں، اور جنہوں نے یہ عدد پورا کرنا ہے تو ٹھیک ہے یہ بھی ان کا پورا ہو جائے تاکہ حرمین کے اندر یہ انتظامی خلل نہ آئے۔ باقی ہر جگہ پہ وہ مسجدوں کے اندر بھی اتنی رکعات ہی پڑھتے 11، اور ہم نے تو نہ اس وقت ان کو دلیل بنایا نہ آج دلیل بناتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں میرے پیارے بھائی، اگر ان کی آمین، ان کا رفع الیدین، اگر ان کی اکیلی اقامت، ہزاروں چیزیں ہیں، اگر وہ آپ کے لیے دلیل نہیں بنتی تو پھر اسے بھی دلیل نہ بنائیں، اس لیے کہ میرے اور آپ کے لیے پوری دنیا کی بات کی مخالفت ممکن ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت میں کامیابی کی کبھی امید نہیں ہو سکتی۔ میرے اور آپ کے لیے دلیل، حجت، نمونہ کوئی حکومت نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں میرے محمد، میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ رب العالمین ہمیں نمونہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا اس شخص کو جس کے رکوع سجود میں اطمینان نہیں تھا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اور نمازی، مسجد نبوی کے نمازی، محمد مصطفیٰ کے صحابی، جب تمہارے رکوع میں اطمینان نہیں، تمہارے سجدے میں سکون نہیں، تو چلا جا، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائی، کیا یہ عدد پورا کرنے کے لیے نہ رکوع کی پرواہ، نہ سجدے کی پرواہ، نہ 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، نہ رب سے وہ دعائیں؟ میرے پیارے بھائی، اگر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صحابی رسول کو جس کا رکوع درست نہیں، سجدہ درست نہیں، سنت کے مطابق نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری نماز ہی نہیں۔ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے بھائیوں کو بھی رب العالمین سوچ اور فکر نصیب فرمائے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق تھوڑا عمل ہوگا، اللہ اسی میں برکت ڈال دے۔ پیارے بھائی، اور رمضان کے اندر تیسرا کام، اور یہ موضوع ایک مستقل موضوع ہے، قرآن مجید اور رمضان، لیکن چونکہ میں یہ اعمال اختصار سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، رمضان کے اندر معمول بنائیں قرآن مجید کا۔ میں نے پڑھنا ہے اللہ کے قرآن کو، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنے کی کوشش کریں، کچھ حصہ ضرور سمجھیں، روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن مجید دیکھیں کیسے زندگی کو بدلتا ہے۔ وقت کے ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، لیکن قرآن کی آیت جب کانوں میں پڑی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی قرآن کی آیتیں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، لیکن قرآن کو سمجھتے تھے، معنی کو سمجھتے تھے، اس لیے ایک ہی آیت نے ڈاکو سے اللہ کا ولی بنا دیا، اس لیے کہ قرآن کو سمجھا اور قرآن نے دل پہ اثر کیا۔ ہم نے ساری زندگی قرآن کو پڑھا سنا لیکن کبھی اس کے معنی پہ غور کرنے کی کوشش نہ کی، اس لیے سارا قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں، پھر بھی جب اولاد مانگنے کی باری آتی ہے تو کسی قبر پہ جا کے جھکے ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کو تو سمجھا ہی نہیں۔ اگر قرآن کو سمجھا ہوتا ہے، قرآن کا فہم ہوتا ہے، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں میرے پیارے بھائی، جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ رب کا حکم تھا، قرآن میں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو،
ایسے مشرکوں کے لیے وائل اور جہنم ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن مہینے کے بعد 11ویں شریف وہ پابندی سے، روٹین سے، اس میں کمی نہیں آ سکتی۔ حالانکہ یہ نیاز تو ہے اللہ کے لیے نہیں، رب کے غیر کے لیے۔ جو اللہ کا حکم تھا رب کے لیے دینا تھا اسے چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ قرآن کو تو سمجھا ہی نہیں، قرآن کا فہم نہیں، قرآن کی بصیرت نہیں۔ توحید کی بات آئے، ایک اللہ کا تذکرہ ہو، رب کی صفات کی بات آئے، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب تم ایک اللہ کی بات کر رہے ہوگے ان کے دلوں میں گھٹن ہوگی، دل کو تنگی محسوس کریں گے، اور جب رب کے علاوہ اوروں کے تذکرے ذکر کیے جائیں اور ان میں خدائی صفات پیش کی جائیں، اللہ کے اوصاف غیر اللہ میں بیان کیا جائیں، اذا ہم یستبشرون، وہ کھل جاتے ہیں اور چہروں پہ رونقیں آ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کو سمجھائیں، رب العالمین توفیق دے، قرآن سمجھ کے پڑھیں، کوشش کریں۔ ہاں، قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اور تلاوت قرآن اللہ توفیق دے۔ میرے پیارے بھائی، ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم ہو تو آپ کو چلو بھی بیٹھ کے تلاوت کر لیتے ہیں، نہیں، آپ کے پاس 1 منٹ ہے، 1 منٹ، بلکہ 1 منٹ بھی میں نے زیادہ کہہ دیا۔ محبوب کبریا نے جب قرآن کی تلاوت کی اجر کی بات کی تو یہ نہیں کہا جو 1 پارہ پڑھے گا اس کو اتنا اجر، جو 5 پارے پڑھے گا اس کو اتنا اجر۔ محبوب کبریا نے کہاں سے شروع کیا ہے؟ فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب سے 1 حرف پڑھے گا، 1 حرف، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اللہ اسے 1 نیکی اور 1 کو اللہ 10 گنا بڑھا کے دیں گے۔ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس 1 منٹ ہے، آپ پڑھ لو قرآن کی آیت، 1 منٹ ہے، 2 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، نماز کے بعد چلتے پھرتے، گھر کے اندر، دکان پہ، بستر پہ بیٹھے، جب اللہ نے موقع دیا ہے پڑھیں قرآن مجید، کوئی آیت پڑھ لیں۔ آیت الکرسی تو آپ کو زبانی آتی ہے، قرآن کی سب سے افضل آیت، آیت الکرسی پڑھتے رہیں، سورہ اخلاص پڑھتے رہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے رہیں، معوذتین پڑھتے رہیں، سورہ کوثر پڑھتے رہیں، عصر پڑھتے رہیں۔ آپ کو کچھ نہیں آتا، الف لام میم ذالک الکتاب پڑھتے رہیں، کچھ تو پڑھیں۔ ایک نیکی کی قیامت والے دن ضرورت ہوگی تو کوئی نہیں دے گا، یہاں 1 لمحے میں 10 نیکیاں۔ سیزن ہے، موسم ہے، اللہ میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ مضبوط رشتہ بنا دے، اور پھر قرآن کے ساتھ اگر تعلق جڑ گیا تو یہ قرآن ایسی دوستی لگاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قبر میں بھی ساتھ ہوگا، یہ میدان محشر میں رب کی عدالت میں بھی ساتھ کھڑا ہوگا، اور فرمایا انگلی سے پکڑ کر آگے آگے چل کر اللہ کی جنت میں لے کے جائے گا۔ اور اگر قرآن کو پس پشت ڈالے رکھا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، اور لوگ کہتے ہیں قرآن کو پیٹھ نہ کریں، ہم کہتے ہیں نہ کریں، لیکن یاد رکھیں اصل پیٹھ یہ ہے کہ تو نے زندگی میں سب کچھ پڑھ گیا، دنیا کے بڑے لمبے چڑے قوانین کا تو حافظ بن گیا، لیکن نہیں سمجھا، قرآن کو نہیں سمجھا، اللہ کے پیغام کو نہیں سمجھا، قرآن تجھے آتا نہیں، فہم نہیں، ایک آیت کا معنی نہیں کر سکتا، الحمدللہ رب العالمین کے معنی کو مفہوم کا سمجھ نہیں۔ رب العالمین توفیق بخشے، اور اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مقدس میں اللہ تلاوت قرآن کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، اور قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو اللہ مضبوط بنا دے۔ پیارے بھائیو، اس مہینے کے اندر یہ شہر المواسات بھی ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، دکھیوں کے دکھوں اور زخموں پہ مرہم رکھنے کا مہینہ ہے۔ آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں، بہت سارے آپ کو ایسے دکھی نظر آئیں گے، ایسے ضرورت مند نظر آئیں گے، غرباء اور فقراء نظر آئیں گے۔ پیارے بھائی، اللہ کی راہ میں خرچ کریں جتنی اللہ نے وسعت دی ہے، اور یہاں بھی یہ بات یاد رکھیں، جب خرچ کی بات آتی ہے نا تو بہت سارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے
یہ کام تو ہے کروڑوں پتی لوگوں کا، جس کو رب نے اتنا دیا ہے کہ حساب و کتاب ہی کوئی نہیں، تو دیتی جائے اللہ کے راہ چلی۔ نہیں میرے پیارے بھائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو میرے بندے تو خرچ تو کر۔ اور محبوب کبریا نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کی عظمت سمجھائی تو یہ نہیں کہا جو لاکھ دے گا، جو کروڑ دے گا، اس کو جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ کہاں سے شروع کیا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ محبوب کبریا فرماتے ہیں لوگوں بچ جاؤ، بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ کتنے کے ساتھ؟ ولو بشق تمرہ، پوری کھجور نہیں، کھجور کا چوتھا حصہ۔ شق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ، اتنا بھی رب نے دیا ہے تو دے دو۔ وہ اللہ مقداروں کو نہیں دیکھتا، وہ تو معیاروں کو دیکھتا ہے۔ تیرا شوق کتنا ہے؟ تو آدھی کھجور دینے کی طاقت رکھتا تھا، تو نے دے دی، وہ اللہ اس آدھی کھجور کو تیری جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ بنا دے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اس لیے دیں، رب نے 1000 دیا ہے، 50 تو اس میں سے دے سکتے ہیں، اور رب نے 300 دیا ہے تو 3 روپے تو دے سکتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائی، یہ تیرے نزدیک معمولی ہوگا، اس گھر سے جا کے پوچھ جس گھر میں 2 وقت کے فاتح چل رہے ہوں، اس کے لیے 5-10 کی بھی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ان سے پوچھ، تیرے گھر میں تو ایک وقت میں سحری افطاری میں 10 ڈشیں سجی ہوتی ہیں، آدھا کھا لیا، آدھا باسکٹ میں پھینک دیا، تجھے کیا پرواہ ہے؟ ان سے پوچھ جن کو افطاری کے لیے سوائے پانی کے اور چیز میسر نہیں۔ میرے پیارے بھائی، اللہ نے دیا ہے، رب کے ہاں حساب بھی دینا ہوگا، اور اس کا آسان طریقہ ہے، اللہ اکبر، قرآن کا پہلا صفحہ سورہ بقرہ کا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا ہے، تمہارا کمال نہیں۔ یہ قارون نے کہا تھا میرا کمال ہے، جب مالک بنا نا خزانوں کا، تو لوگوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کر، کہا میرا کمال ہے۔ رب نے زمین میں دھنسا دیا، تیرا کمال نہیں، جو تجھے رب نے دیا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، فرمایا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو، تاکہ تمہارے لیے یہ نجات کا راستہ بن جائے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے، اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں، اور اس مہینے کے اندر ایک کام اور ضرور کریں۔ سحری کا وقت ہوتا ہے، گھر میں بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، دکانوں پہ رش، گھر کے اندر خواتین بھی دیگر بھی، ہر ایک کی فکر یہ ہے کھانے پینے کی طرف ساری توجہ۔ تو میرے پیارے بھائی، رمضان کے اندر یہ جو دونوں وقت ہیں، یہ میری اور آپ کی مرضی ہے، اس کو بھاگم دوڑ میں ضائع کر دیں، یا الگ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے اپنے رب سے اپنی آرزویں پوری کروا دیں۔ یہ میری اور آپ کی مرضی ہے، اس لیے کہ پورا سال سحری کے وقت اٹھنے کی توفیق پتہ نہیں کس کو نصیب ہوتی ہے، کہ اذان فجر سے بھی پہلے آپ اٹھے ہوئے ہوں پورا سال، اور جبکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ خود آسمان دنیا پہ آئے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں مانگو مجھ سے جو مانگتے ہو، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں دے دوں، کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا ہے میں عطا کر دوں، کوئی رزق کی کمی کا شکار ہے میں اس کے رزق میں اضافے فرما دوں۔ من یدعونی فاستجیب لہ من یستغفرنی فاغفر لہ، صحیح بخاری کی روایت، کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائی، جو نوالے رب نے تیرے مقدر میں لکھے ہیں وہ تو پیٹ میں چلے ہی جانے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی تو مانگ لیں۔ اور یاد رکھیں سحری اور افطاری کا وقت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں افطاری کے وقت کی ہوئی دعا کو اللہ رد ہی نہیں کرتے۔ دعوت الصائم لا ترد، افطاری کے وقت کی دعا۔ اور یاد رکھیں، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ رب سے ضرور مانگیں، وہ اللہ اس سے جو نہیں مانگتا نا، اللہ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ لوگوں سے مانگے نا، آپ 1 دفعہ مانگے 2 دفعہ مانگے وہ ناراض ہو جائے، لیکن میرا اللہ جو زیادہ مانگتا ہے اس پہ زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ تو مانگیں اپنے رب سے۔ صحابہ تو یہاں تک کہتے تھے ہماری جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، جوتے کے تسمہ ٹوٹنے پر بھی اپنے رب سے سوال کرتے ہیں، اپنی ساری حاجات رکھیں اپنے رب کے سامنے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی اولاد کو نیک بنائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، مانگیں اپنے رب سے، گڑ گڑا کے مانگیں، رو رو کے مانگیں۔
اگر مقروض ہے، بیمار ہے، کوئی بھی حاجت ہے، قبولیت کا وقت ہے، کسی کے لیے نہیں مانگتے تو والدین کے لیے ہی مانگ لو جو ساری زندگی تیرے لیے سب کچھ قربان کرتے رہے. اپنے ماں باپ جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کر لو، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کر لو. ضرورت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے. ضرور اس وقت کو قیمتی بنائیں. جتنے دن رہ گئے ہیں، کھانا پینا تو ہے ہی، لیکن ساتھ دعا ضرور کریں. اور یاد رکھیں، دعا میں حاضر دماغی اور پوری توجہ چاہیے. اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں اور پھر دعا کریں پوری توجہ کے ساتھ. یہ نہیں کہ غافل دل سے نظر ادھر بھی جا رہی ہے، نظر ادھر بھی جا رہی ہے، باتیں بھی چل رہی ہیں، کہاوتیں بھی چل رہی ہیں، ساتھ آدمی اٹھے ہوئے ہیں. یہ تو مذاق ہے. یہ عبادت ہے یا مذاق ہے؟ الدعاء والعبادت. محبوب کبریا فرماتے ہیں لوگوں دعا بہترین عبادت ہے. میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. ایسی دعاؤں کو اللہ پھر قبول نہیں فرماتے. رب العالمین توفیق بخشے. پیارے بھائیو، یہ مہینہ اپنے اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. ذکر کریں، کثرت سے ذکر کریں. چلتے پھرتے کوئی لمحہ ضائع نہ ہو. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. اور محبوب کبریا کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان یذکر اللہ علی کل احیان. دن رات کی ہر گھڑی میں، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق بخشے. ولذکر اللہ اکبر. میرے پیارے بھائی، مسنون اذکار، نمازوں کے بعد والے اذکار، صبح و شام کے اذکار جو اللہ کے رسول نے بتائے. اور المیہ یہ ہے، ہمارے بعض بھائیوں نے اللہ کے ذکر کو بھی مذاق بنا لیا. ذکر، اللہ کا ذکر مسجد کے اندر، اور انداز وہ کہ عام آدمی بھی دیکھ کر کہے کہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہو سکتا. ایک عام آدمی، اس سے پوچھیں کیا اللہ کے نبی ایسے ذکر کرتے ہوں گے؟ صحابہ مسجد کے اندر ایسے ذکر کرتے ہوں گے؟ میرے پیارے بھائیوں، ایک ان پڑھ آدمی بھی کہے گا نہیں، ایسا اللہ کے نبی کا ذکر کا انداز نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں ذکر کریں، ضرور کریں، لیکن ذکر وہ کریں جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے. مسنون ذکر. بعض میرے بھائی اذکار، اور وہ بھی بناوٹی، مصنوعی، کچھ کہتے ہیں کہ آپ لفظ اللہ کا ذکر کریں. کتب احادیث، ہزاروں کی کتابیں میں حدیث کی کتابیں، کوئی ایک حدیث جس میں یہ اللہ کے نبی نے کہا ہو میرے صحابہ بیٹھ جاؤ اور آدھا گھنٹہ تم اللہ 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 یہ ذکر کرو. اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا. ہاں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. کچھ کہتے نہیں صرف لا الہ، آدھا، پھر الا اللہ الا اللہ. وہ میرے پیارے بھائی کیوں بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق مسنون ذکر. اور جب مسنون ذکر کریں گے نا، پھر اللہ کتنی برکت دیتے ہیں. ام ہانی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ذکر بتا دے، بوڑھی ہو گئی ہوں. سیدنا علی کی بہن. فرمایا ام ہانی 100 دفعہ سبحان اللہ کہا کر، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ. اتنا آسان ذکر ہر ایک کو آتا ہے. فرمایا کیا فائدہ ہوگا؟ 100 دفعہ تو سبحان اللہ کہے گی، اللہ 100 غلام جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کرنے کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. 100 دفعہ الحمدللہ، 100 قربانیاں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اس کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور 100 دفعہ الحمدللہ کہہ لیا کر، اللہ اکبر کہہ لیا کر. فرمایا کیا فائدہ ہوگا؟ 100 گھوڑے بما ساز و سامان مجاہدین کو میدان جہاد میں پہنچانے کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر. زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ سارا اجر سے بھر دے. اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ کا ذکر کریں. اور آخری پیغام آج کے جمعے کا، میرے پیارے بھائی، رمضان یہ نعمتیں اور سب سے بڑی نعمت اسلام جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم تک یہ دین پہنچایا آپ کے صحابہ کے واسطے سے. اس پیغمبر پہ درود پڑھنا نہ بھولیں. کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں. اللہ اکبر. اور اس درود کی فضیلت میں اس سے
سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سب سے زیادہ قریبی وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا، جنت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا۔ ایک عرابی نے کسی امام سے سوال کیا تھا کہ حضرت جنت کے بارے میں صرف ایک بات بتائیں جس سے جنت کو حاصل کرنے میں میرے شوق میں اضافہ ہو جائے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس جنت میں اللہ کے رسول ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنت میں اللہ کے رسول ہوں گے، اس سے بڑی شوق والی اور کوئی بات نہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو جنت چاہیے، اللہ کے نبی کا ساتھ چاہیے، پھر درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں، لیکن یاد رکھیں درود وہ پڑھیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو سکھایا، ابو بکرہ کو سکھایا، اور اسی طرح علی المرتضیٰ اور عثمان ذو النورین کو سکھایا، حسن و حسین اور دیگر صحابہ کرام کو سکھایا۔ آج کے عقل مل کر، آج کی سوچیں مل کر، اور آج کے بڑے سے بڑے فلسفی مل کر کسی درود کا نام کروڑ پتی بھی رکھ دیں، میرے پیارے بھائی وہ ارب پتی بھی رکھ دیں، لیکن وہ درود اس درود کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو زبان نبوت سے جاری ہوا ہے۔ اللہ ہمیں مسنون درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے مطابق اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ